بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام بیاد استاد الشعراء علامہ ذوقی مظفر نگری میں نوید مرزا آپ کے روبرو ہے۔ آج 15 جنوری 2021 ہے، علامہ صاحب کا 100واں یوم ولادت۔ علامہ صاحب کے حوالے سے میرا ایک مضمون جس میں علامہ صاحب کی زندگی اور شاعری کے حوالے سے ایک تعارف شامل ہے، وہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ ذوقی مظفر نگری کلاسیکی روایت کے شاعر، استاد سخن فصیح الکلام علامہ ذوقی مظفر نگری کا شمار اردو کے ان نامور کلاسیکی شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک طویل عرصہ تک مجھ سمیت درجنوں شاگردوں کو شعری رموز اور علم و فن سے آگاہ فرمایا اور ایک پوری نسل کی تربیت کی۔ ذوقی صاحب 15 جنوری 1921 کو ایک علمی و ادبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم حافظ محمد عمر صدیقی ایک مشہور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کی والدہ ہما النساء ایک پرہیزگار خاتون تھیں جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند کے استاد شاعر ابراہیم ذوق دہلوی کے ادبی خاندان سے تھا۔ ان کے والدین گہرا ادبی شعور رکھتے تھے۔ ان دنوں گھروں میں ہونے والی ادبی محفلوں میں سید واجد علی واجد، علامہ سیما بکر آبادی، منشی نذیر الحسن کھتولوی تشریف لاتے، جنہیں سن کر ذوقی صاحب میں شعری بیداری ہوئی۔ ان میں یعنی شعر کہنے کا ذوق پیدا ہوا اور انہوں نے محض 16 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا۔ ان کا یہ ادبی سفر ان کی وفات 17 مئی 2013 تک جاری رہا۔ ذوقی صاحب کا میرے والد محترم شاعر درویش بشیر رحمانی سے گہرا تعلق تھا۔ وہ والد صاحب کے استاد ہی نہیں، دوست ہی تھے۔ علامہ صاحب کے شائع ہونے والے مجموعوں کی تعداد 10 ہے، جن میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ان کا نعتیہ مجموعہ نجم سحر ہے، جس پہ انہیں سیرت النبی ایوارڈ ملا تھا۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ذوقیات ہے۔ ذوقیات غزلوں کا مجموعہ ہے۔ غزلوں اور نظموں کا ہی ایک مجموعہ خون انسانیت ہے۔ ان کا ایک اور نعتیہ مجموعہ وسیم فردوس ہے۔ تنویر فن بھی ان کا ایک مجموعہ ہے، اور ان کی ایک اور کتاب چیختی سوچیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب چیختی سوچیں ہیں، اور ایک یہ کتاب توقیر ادب ہے۔ یہ بات سننے والوں کے لیے کسی دلچسپی سے کم نہ ہوگی کہ ذوقی صاحب نے اپنی کتابوں کا نام اپنے بچوں کے نام پر رکھا۔ علامہ صاحب کے جیسے میں بتا چکا ہوں شائع ہونے والے مجموعوں کی تعداد 10 ہے۔ ان شعری مجموعوں کے علاوہ انہوں نے اپنا ادبی سفرنامہ بھی لکھا، ادبی سفر لکھا، اور عروس پر بھی ایک کتاب لکھی۔ ذوقی صاحب کی نعت میں عقیدت ہے، اور عقیدت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ غزل کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے اردو غزل کی کلاسیکی روایت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ ذوقی صاحب فنی اور فکری حوالے سے بہت اعلیٰ پائی کے شاعر تھے، اور روایت کے ساتھ ساتھ جدت کا سنگم لے کے چلتے تھے، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک روایتی شاعر تھے جن کا کلام آج ہم کلاسک میں شمار کر سکتے ہیں۔ ذوقی صاحب کے حوالے سے بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے، ناقدین نے لکھا ہے، مختلف شعراء نے لکھا ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس
اردو کے ایک بہت بڑے نقاد کی رائے ہمارے سامنے ہے، جسے میں نے اپنے مضمون میں بھی کوٹ کیا ہے، ڈاکٹر انور سدید صاحب۔ ڈاکٹر انور سدید ان کے بارے میں فرماتے ہیں، میں ایک عرصہ تک ذوقی صاحب کے ذخیرہ الفاظ اور متنوع قافی کے سہل ممتنع استعمال پر حیران ہوتا رہا، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جب کبھی صحت تلفظ کی صنعت حالیہ دور کے شعراء سے حاصل کرنے کی ضرورت پڑی تو میں ذوقی صاحب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ان کی قادر الکلامی کا معترف تو پہلے ہی تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے فن کے اظہار و ابلاغ کے کس سرچشمے سے فیض حاصل کیا ہے کہ تشبیہات اور استعارے ان کے غلام نظر آتے ہیں، تلازمات نئی چھپ پیدا کرتے ہیں، اور تلمیحات اور محاورے بیک ساختہ ان کی غزل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب کے دیباج سے معلوم ہوا کہ وہ خاقانی ہند محمد ابراہیم ذوق کے نواسے ہیں۔ میں نے یہ پڑھا تو اپنا سر عقیدت ان کے سامنے خم کر دیا۔ محمد حسین آزاد اپنے استاد کا دیوان لاہور لے آئے تھے۔ ذوقی صاحب کی صورت میں خاقانی ہند یہاں موجود ہے۔ یہ ڈاکٹر انور سدید تھے جو انہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مضمون کا خاتمہ کرتا ہوں۔ آخر میں چند اشعار پڑھوں گا اور ان کی ایک نعت بھی پیش کروں گا۔ یہ ان کی غزلوں سے چند شعر۔ جہاں پھولوں کی باہوں میں ستاروں کا جہاں ہوگا، مہکتی سرزمیں ہوگی، درخشاں آسماں ہوگا۔ آج سناٹا دلوں میں ہے مقابر کی طرح، تربتِ دیپیں مسلماں ہیں مجاور کی طرح۔ اپنے گھر لوٹ کر نہیں آئی، اس کی دہلیز پر گئی ہے نظر۔ یہ راہ میں سوکھے ہوئے پتے جو پڑے ہیں، ہر باد مخالف پہ درختوں سے لڑے ہیں۔ نہ انسان ملے ہیں نہ تہذیب انسان، مہذب جہاں کے دیاروں سے گزرا۔ سن کے تیرا بیان غم ذوقی، پتھروں کی بھی آنکھ بھر آئی۔ ذوقی صاحب نے 17 مئی 2013 کو تیزاب حیاتہ پیلی کوٹھی میں اپنے ہی قدیم گھر میں وفات پائی، جہاں وہ ایک طویل عرصہ رہے۔ ان کی عمر وفات کے وقت 93 برس تھی۔ اب آخر میں ان کی ایک نعت سے چند شعر سنا کر اجازت چاہوں گا۔ اے حاکم کل مختار عطا، للہ کرم مجھ پر بھی ہو۔ اے تاجور اقلیم سخا، للہ کرم مجھ پر بھی ہو۔ مدت سے اندھیری راتوں کے جنگل میں بھٹکتا پھرتا ہوں۔ اے صبح والا، اے نور حقا، للہ کرم مجھ پر بھی ہو۔ اے رحمت عالم مجھ پر بھی افلاس کی زحمت برسی ہے۔ کشکول بکف ہے میری صدا، للہ کرم مجھ پر بھی ہو۔ خدا حافظ۔